جب نئے بلو ایریا کی شروعات ہوئی اور پھر اس نے ہائی رائز بنانا شروع کی اور ترقی کرنا شروع کر دیا، تو پرانی بلو ایریا نے سوچا کہ بھائی میرے جو بھائی ہے نئے بلو ایریا اس میں تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن میرا کیا؟ میرے تو کچھ بلڈنگز بنے ہیں، کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ نئے بلو ایریا مجھے مسلسل شکست دے رہی ہے، مطلب ہے کہ وہ خبروں میں آ رہی ہے، میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس نے ایک شروعات کی. وہ شروعات کیا ہے؟ اس کی کہانی آج کے دن. تو دوستو کہانی یہ ہے کہ جو جگہ شور، ٹریفک، گاڑیوں کی ہارنز کی وجہ سے ایک بیزی رہتا تھا اور آپ کو پیدل چلنے کی جگہ بھی نہیں ملتی تھی، وہ جگہ ایک ری ڈیزائن ہو رہی ہے، دوبارہ نئی بن رہی ہے. اب وہاں پر آپ وہ شور، وہ گاڑیاں نہیں دیکھیں گے. آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ لوگ دیکھیں گے واک کرتے ہوئے، ایک سٹالز کے درمیان بچے دیکھیں گے، فرینڈز دیکھیں گے، ینگسٹرز دیکھیں گے، اسٹوڈنٹ، سارے لوگ ایک یورپ طرز کی ایک اسٹریٹ دیکھیں گے، گلی دیکھیں گے جہاں پر لائٹس گلو کریں گے اور جہاں طرف آپ لوگ اور خوراک ہی خوراک اور سٹالز دیکھیں گے. اور یہ آپ سیور فوڈ سے لے کر خیبر پلازے تک آپ ایک پیدل چلنے والی، یعنی جہاں پہ پیڈسٹرین ایریا، جہاں پہ گاڑی شاڑی الاؤڈ نہیں ہوگی، صرف میرا سائیکل الاؤڈ ہوگا، سائیکل پہ ہم جا سکتے ہیں. یہ تو مطلب پیڈسٹرین وہ ایریا جہاں پہ سائیکل اور پیدل لوگ آزاد ہوتے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کچھ ایسا نہ ہو ہمارا سائیکل بند کرے، لیکن ہمارا سائیکل جائے گا. اور یہ ایریا ہے 800 میٹر کی. اگر یہ کامیاب رہی ہے پروجیکٹ، یہ جو شروعات ہے، تو پوری بلو ایریا اس کو پھر یہ آگے بڑھائیں گے اور پورا بلو ایریا اس طرح ہوگی. اور باقی جو مرکز ہے جس میں رش اور سب کچھ ہے، مرکز جو جتنے بھی مارکیٹس ہے، ان کو بھی اس طرح آہستہ آہستہ ایک ایک کو ٹرانسفارم کریں گے. یہ ہوگا ایک ماڈرن پیڈسٹرین ایریا، ایک نیا وائب اسلام آباد کے لیے. دوستو کہانی کو آگے بڑھاتے آپ اپنی گاڑی کو پارک کریں گے اور پھر آپ پیدل چلنے والی فوڈ اسٹریٹ میں داخل ہوں. نو رش، نو نوائس، جسٹ واک اراؤنڈ. یو ول بی ہوٹلس، ریسٹورنٹس، اسٹالس، فوڈس اور باقی جو کمرشل چیزیں ہیں، اور لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے. لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ہوں گے کیا؟ یہاں پہ صرف کیا ہوں گے؟ بینچز وغیرہ، جو لوگ یہاں پہ بیٹھیں گے، فوڈ سٹالز ہوں گے، اور باقی تو شاپس اور ہوٹلز آلریڈی وہاں پر ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، آپ کو ایک زبردست پارکنگ پلازا سی ڈی اے نے بنائی، وہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو پارک کریں گے. اب لوگ سوچتے تھے وہاں پہ پہلے اتنا رش ہوتا تھا، اتنی گاڑیاں پارک ہوتی تھی کہ بندہ ویسے نہیں گزر سکتا تھا، ٹریفک جیم ہوتی تھی. لیکن اب انہوں نے کیا کیا کہ پورا پلازا بنائے جہاں پہ آپ اپنی گاڑی کو پارک کریں گے اور پھر آپ وہاں سے آ کے فوڈ اسٹریٹ میں داخل ہوں. یہ ایک نئی ملٹی سٹوریز پلازا ہے جس میں تقریباً 950 کے قریب گاڑیاں جو ہے اس میں آئیں. اگر اس سے بھی زیادہ گاڑیاں ہوگی تو دوسرے بھی پارکنگ کا بندوبست ہو چکا ہے. 150 ایکسٹرا پارکنگ سپیسز جو ہے وہ خیبر پلازے کے پاس بنائیں. گاڑیاں باہر نکلو، لوگ اندر آ جاؤ. اب آپ نے سوال کیا کہ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں جو فوڈ ہوگی، اس طرح کی فوڈ ہوگی، وہ مختلف برانڈز آئیں گے، انٹرنیشنل بھی ہوں گے، لوکل بھی ہوں گے، ان کے پاس ہوگی اچھا فوڈ ہوگا. اور کیا ہوگا؟ بڑی LED اسکرینز ہوں گے انٹرنس کے اوپر، وہاں پہ فن کی چیزیں، مطلب اسکرین بھی لگی ہوں گے، لوگ بور ہوں گے تو ان کو دیکھیں گے. اور کیا چاہیے؟ اور بھائی ڈسٹ بن ہوں گے جہاں پہ ہم جو لوگ پاکستانی گن پھینکتے ہیں وہ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. بینچز ہوں گے جہاں پہ بیٹھیں گے، راستے ہوں گے، فٹ پاتھ ہوگا. اور بھی کچھ چاہیے آپ کے لیے؟ الیکٹرکس وہیکل ہوں گے جو آپ کے لیے نہیں، بوڑھے ہوں گے، سینئر سٹیزن اور بچے ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے جو بیچارے تھکتے ہیں. اتنی 800 میٹر کی اسٹریٹ ہے، اس میں بھی آپ تھکیں گے، یہ ان کے لیے، آپ کے لیے. اس کے ساتھ ایک قطار میں سٹالز ہوں گے اور جو پرانی شاپس ہیں ان کی جو فرنٹس ہیں ان کو بھی رینوویٹ کیا جائے گا، یعنی ان کو بھی خوبصورت بنایا جائے گا. اچھا، آپ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیوں بنا رہے؟ بھائی یہ اس لیے بنا رہے کیونکہ جب بلو ایریا میں آپ کو جاتے ہیں وہاں پہ کوئی پراپر آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، آپ کو اسٹریٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں ملتا، تو بڑے مہنگے مہنگے برانڈز اور کافی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہاں پہ جاتے تھے، کچھ نہیں جاتے. پھر بھی وہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے مارکیٹ ہے جہاں پہ فوڈ کی کمی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے. اور دوسرا، اسلام آباد کی یہ پہلی پیڈسٹرین ایریا ہے، یعنی اس طرح واقعبل جہاں پہ گاڑیاں اور یہ بائکس وغیرہ الاؤڈ نہیں ہوں گے اور صرف لوگ جو ہے وہاں پر واک وغیرہ کریں گے. تو اسلام آباد کو اس کی ضرورت. اور ہاں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اور ایکسپینڈ ہوگا، بلو ایریا میں بھی ایکسپینڈ ہوگا، اور یہ پھر اس کے بعد F6 اور F7 کا نمبر ہوگا. دوستو یہ کہانی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ پہلی دفعہ اسلام آباد نے عوام کو، پیدل چلنے والے لوگوں کو کچھ جگہ دی. ویسے تو لوگوں نے
پلازوں اور مارکیٹس اور گاڑیوں اور سب کچھ سے بھری ہوئی اسلام آباد میں پہلی دفعہ عوام کے لیے، لوگوں کو، پیدل چلنے والوں کے لیے کچھ سوچا ہے۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب رہے تو پوری اسلام آباد کو، ہر مارکیٹ کو اس طرح بنایا جائے۔ جیسے باہر ملکوں میں ہم تو گئے نہیں ہیں، بہت سے لوگ جو ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ اکثر جو ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز میں وہ اسی طرح ایریاز ہوتی ہیں جو لوگ گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی، اور میں اکثر حیران ہوں کہ بھائی باہر لندن اور امریکہ میں اتنی بڑی آبادی ہے لیکن پھر بھی جو اسٹریٹ سے خاموش ہے، گاڑیاں شاڑیاں ہے ہی نہیں۔ تو وہاں پر اس طرح پیڈسٹرین ایریاز ہوتی ہیں جہاں پہ گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوتی، اور جو ہے عوام وہاں پہ واک کرتے ہیں اور بڑا زبردست لگتا ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ اسلام آباد میں اس طرح فلرش کرے گا اور آئیز بھی جائنٹ آپ کو باخبر رکھے گا۔ اس طرح اسلام آباد کی پراپرٹیز ہو، اسلام آباد کی جو نئی چیزیں پروجیکٹس آ رہی ہو، جو بھی ہو اسلام آباد کے حوالے سے کچھ بھی جاننا ہو تو آپ کو خبر کون پہنچائے گا؟ وہ ہے ISB جائنٹ۔ اس کے ساتھ رہیے، اس کو دماغ میں رکھے ISB جائنٹ کو، اور آپ کو کچھ بھی نئے اپڈیٹ ہو، کچھ بھی فائدے کے ہو وہ آپ کو ملیں گے، یا کوئی نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں یا نئی پلازا یا نئی سٹیز یا کوئی اپرچونیٹیز ہے تو ہم آپ کو باخبر رکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ISB جائنٹ کے ساتھ رہنا پڑے گا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ پھر آپ کو پتہ لگے گا نا کہ بھئی نیا کیا ہے۔